اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عقل مند لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے قرآن میں، بامعرفت لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں آیا ہے، افلا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، وہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں۔ افلا تعقلون، پھر خدا ارشاد فرماتا ہے، تم عقل کیوں نہیں، سوچتے سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اللہ بار بار انسان کو متنبہ کر رہا ہے اور نشانیاں بیان کر کے کہ یہ بادلوں کو اڑانے والا کون ہے، یہ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے، یہ زمین سے انگوریاں اگانے والا کون ہے، اور اس پورے نظام کو چلانے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے، بیٹیاں دینے والا کون ہے۔ یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، پھر اس دنیا کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، پھر آخرت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، جنت میں کون کون سی چیزیں ہوں گی۔ یہ سارا کچھ عقل مند لوگوں کے لیے ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا، عقل مند لوگ ہیں، دل رکھتے ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن حقیقت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں لیکن حق کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دل ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ حیوانات کی طرح ہیں۔ جس طرح ان کے پاس عقل نہیں ہے تو اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، عقل عطا کرنے کے بعد جب ایک چیز حاصل کر لی، پھر اسی عقل کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے، دین کے لیے غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دین میں غور و فکر کرو، تفقہوا فی الدین، دین کو حاصل کرو، دین میں غور و فکر کرو، دین میں سوجھ بوجھ رکھو۔ تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں شکر کرنے والے، جو اپنی عقل کو، اولئک کالانعام، بلکہ یہ چوپایوں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی پست ہیں، واولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہی لوگ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ حیوانات سے یہ لوگ بدتر ہیں۔ حیوانات کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس عقل ہونے کے باوجود اگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس شخص کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اس لیے دین میں غور فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں یہی ملے گا، تھوڑے لوگ ہیں، قلیل من عباد یشکور، اللہ کی شکر کرنے والے لوگ بالکل قلیل ہیں، مخلص لوگ بالکل قلیل ہیں، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے بالکل قلیل ہیں، گمراہ زیادہ لوگ ہیں، ناشکر زیادہ لوگ ہیں، نافرمان زیادہ لوگ ہیں، اکثریت گمراہی میں ہے، ناشکر ہیں، گمراہ ہیں۔ تو اقلیت کی تعریف کی گئی ہے۔ اس لیے اگر عقل نہیں ہے تو شرعی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، تب نماز واجب ہے، تب روزہ واجب ہے، تب یہ احکام شریعہ پہ عمل کرنے کا حکم ہے عقل کی وجہ سے۔ اگر عقل نہ ہو تو کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ حیوانوں پہ کوئی نماز اس طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں واجب نہیں ہے، اور اس پر زکوٰۃ حیوان کو پر جو ہے نا
وہ حیوانات پر احکام شرعیہ کوئی واجب نہیں ہے، کیوں؟ عقل نہیں ہے۔ عقل کی وجہ سے اگر انسانوں میں سے ایک آدمی مجنون ہے، اس کی اللہ کی طرف سے اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، تو اس پہ نماز بھی واجب نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی حساب کتاب اسے نہیں ہونا، اس لیے عقل نہیں ہے۔ اس پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، اس لیے عقل نہیں ہے، مجنون ہے۔ تو عقل مند لوگ کیا ہیں؟ عقل مند ہونے کے باوجود اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے تو اس لیے فرمایا، جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے عقل کو خلق کیا تو کہا نورانی اشیاء میں سے ایک کیا ہے؟ عقل ہے، دوسری حیا ہے، تیسرے کیا ہے؟ رحم ہے۔ یہ اشیاء نورانی ہیں، اور ان کے مقابلے اشیاء بد ہیں، ایک غصہ ہے، ایک طمع ہے، ایک رحم ہے۔ ایک غصہ ہے، ایک طمع ہے، ایک حسد ہے۔ یہ کہ اشیاء بد ہیں۔ اشیاء نورانی عقل ہے، حیا ہے اور رحم ہے۔ اللہ نے عقل کو خلق کیا، جس طرح میں نے عرض کیا، حکم دیا اقبل فاقبرا فادبر فادبرا، یہ حدیث میں نے بیان کی، فرمایا آگے بڑھ، آگے بڑھنے لگی، فرمایا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹنے لگی۔ خدا کی اطاعت کی اللہ نے نورانی اشیاء میں سے قرار دیا، وہ بھی انسان کے اندر عقل سلیم کو رکھ دیا ہے۔ وجاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم قرآن کی دعائیں مانگتے ہیں، جب میں اللہ کے سامنے جاتا ہوں تسلیم کرنے والے دل کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا عقل کو کہا کون سی جگہ جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں انسان کے سر میں جانا چاہتی ہوں۔ جب غصے نے کہا میں بھی سر میں جانا چاہتا ہوں، عقل بھی انسان کے سر میں چلی گئی، غصہ بھی انسان کے سر میں چلا گیا۔ اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ عقل چاہتی ہے کہ سر پہ میری حکومت ہو جائے، لیکن کیا ہے؟ غصہ چاہتا ہے کہ میرا قبضہ ہو جائے۔ ان کی لڑائی ہے۔ ایک وقت میں آنے واحد میں جب عقل کام کرے تو غصہ ہار جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جب غصہ غالب آ جائے تو پھر عقل ختم ہو جاتی ہے۔ آنے واحد میں دونوں کام نہیں کر سکتے، عقل بھی ہو اور غصہ بھی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عقل کام کرے گی تو غصہ ختم، اگر غصہ کام کرے گا تو ان کی عقل کا ان کا جھگڑا رہتا ہے کہ قبضہ ہو انسان کے سر پہ۔ جب سر پہ قبضہ ہو گیا تو پورے بدن پہ قبضہ ہو گیا، تو ان کی یہ لڑائی ہے۔ تو کب عقل غالب ہوتی ہے؟ جب دین کی سوجھ بوجھ رکھے انسان اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے نا ان کے دامن کو پکڑے رہے، تو پھر عقل غالب رہتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو آنکھیں پھول جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ ان کی لڑائی ہے، آن واحد میں دونوں کام نہیں کرتے، ایک کام کرتا ہے۔ دوسرا حیا کو خلق کیا، کہا کہ کون سی چیز انسان کی پسند کرو گے؟ تو حیا نے کہا مجھے سب سے زیادہ انسان کی جو چیز پسند ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ انسان کی آنکھ میں حیا آ گئی۔ حیا کا ٹھکانہ کون سے ہے؟ انسان کی آنکھ ہے۔ تو طمع نے کہا کہ میں بھی کہ کہاں جانا ہے؟ آنکھ میں۔ آواز قدرت آئی، پہلے تو وہاں کیا ہے؟ حیا موجود ہے۔ طمع نے کہا جس وقت میں نے جانا ہے تو حیا مر جائے گا، حیا ختم ہو جائے گا۔ تو یہی ہے کہ جب حیا آنکھ میں ہوتی ہے تو طمع نہیں ہوتا، جب طمع آتا ہے تو حیا نہیں ہوتی۔ ان کا جھگڑا ہو گیا آنکھ پر قبضہ کرنے کا۔ حیا چاہتی ہے آنکھ پہ میرا قبضہ ہو جائے، اور طمع چاہتا ہے کہ میرا قبضہ ہو جائے۔ یہ ان کی لڑائی رہتی ہے، جس طرح ہماری مکان کی لڑائی ہوتی ہے، زمین کی لڑائی ہوتی ہے، مال کی لڑائی ہوتی ہے، جائیداد کی لڑائی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اب جب حیا نے کہا کہ میرا قبضہ ہوگا، انسان کی حیا، جب انسان کے آنکھ میں حیا ہو طمع نہیں آتا۔ طمع جب آ جائے تو پھر حیا نہیں ہوتا۔ طمع ایک لالچ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے برائی جو ہے جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ آنکھ کی وجہ سے پہلا مرحلہ برائی کا جو ہے نا شروع ہوتا ہے۔ نافرمانی اور گناہ کا پہلا مرحلہ کہاں سے؟ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے انسان کی آنکھ سے۔ کسی کی بڑی جائیداد کو دیکھا، طمع پیدا ہوا، کسی نامحرم کو دیکھا، طمع پیدا ہوا۔ یہ طمع کی پہلی بنیاد گناہ کی آنکھ ہوتی ہے۔ پھر بعد میں مختلف مراحل ہیں، زبان ہے، دوسری چیزیں ہیں، بعد میں ان کے مراحل ہیں۔ جب طمع پیدا ہوگا تو برائی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا جب حیا کام کرے گی، حیا آئے گا تو طمع ختم، طمع آئے گا تو حیا ختم۔ تو آخری میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، ایک ان میں سے کیا ہے؟ حسد ہے اور رحم ہے۔
اللہ نے رحم کو خلق کیا، کہا کون سی چیز پسند کرتے ہو انسانی اعضاء میں سے؟ رحم نے کہا میں انسان کا دل کو پسند کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے دل میں بھیج دیا، تو حسد نے کہا میں نے بھی دل میں جانا ہے، اور رحم بھی دل میں چلا گیا، اور کیا اشیاء نورانی میں سے، اشیاء بد میں سے حسد بھی پہنچ گیا۔ کہاں؟ دل پر ان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور دل پر حسد چاہتا ہے میرا قبضہ ہو جائے، اور رحم چاہتی ہے کیا ہے؟ میرا قبضہ ہو جائے۔ تو آن واحد میں جہاں رحم ہوگا حسد نہیں ہوگا، جہاں حسد ہوگا رحم نہیں ہوگا۔ اور حسد کوشش کرتا ہے کہ میں دل پر پورا کنٹرول کر لوں، لیکن جب وہ غالب آتا ہے تو رحم مر جاتا ہے۔ جب رحم غالب ہوتا ہے تو حسد ختم ہو جاتا ہے۔ تو حسد رحم کیا ہے؟ دل میں مہربانی رحم کرنا، اور یہ دل میں اس کا ایک نیکی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ مال جو ہے اس کا میرے پاس آ جائے، اس کے پاس کیوں ہے یہ تلف ہو جائے، اس کے پاس اتنی جائیداد کیوں ہے اس کو جو ہے نا یہ ختم ہو جائے، اس کے پاس اتنے یہ فراوانی رزق کیوں ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں میرے پاس آ جائیں، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اس لیے سب سے پہلا گناہ جو آدم نے کیا وہ حسد کی وجہ سے تھا، کہ حضرت جو آدم کو کیوں اتنا خلافت عطا کی، اللہ نے یہ مرتبہ کیوں عطا کیا، مجھے کیوں نہیں عطا کیا؟ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے جو ہے نا پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے افضل کیوں نہیں قرار دیا؟ یہ خلافت حضرت آدم کے پاس کیوں اللہ نے بھیجی ہے؟ یہ دل میں حسد پیدا ہوا۔ تو حدیث ہے الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو اس طرح جلا کر راکھ بنا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ تو یہ حسد ایک چیز ہوتی ہے۔ حسد جب بیماری پیدا ہو جائے یہ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ اسے ٹیکہ لگا کر حسد کی بیماری ختم کر دو، نہیں کر سکے گا۔ اگر کیا ہے غصہ جو ہے ڈاکٹر کو کوئی ٹیکہ لگا وہ کہے گا میں مار سکتا ہوں، اس کا غصہ ختم نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کو یہ طمع کرتا ہے کوئی جو ہے نا کیپسول دیں اس کا طمع ختم ہو جائے، وہ کہے گا میں اس کو زہر کی گولی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے طمع کا میرے پاس علاج نہیں ہے، غصے کا میرے پاس علاج نہیں ہے، اور اس کے حسد کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے حسد، جب حاسد مر جائے تو پھر حسد ختم ہو جائے گا۔ کرنے والا جو مر گیا، حدیث کے ہیں یہ جملے ہیں، یا محسود مر جائے جس سے وہ حسد کر رہا ہے تو پھر بھی حسد ختم ہو جائے گا۔ کیسے وہ حسد کرے؟ حسد جس سے کر رہا تو وہ مر گیا، تو پھر وہ کس چیز سے یا کسی اور سے جا کر حسد کرے؟ تو فرمایا یہ بیماری جب چمٹ جائے نا یہ جلدی کرونا کی طرف نہیں چھوڑتی۔ کیوں؟ جب یا حاسد مر جائے تو یہ کام درست ہو جائے گا، یا محسود مر جائے جیسے حسد کر رہا ہے، یا دونوں مر جائیں۔ تو ایسے حدیث کے جملے ہیں کہ جو اس وقت ایک دفعہ چمٹ جائے جلدی سے نہیں جاتی۔ ہاں صرف ایسے وہی علاج ایک ممکن ہے، اس کا علاج ایک علاج ممکن ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ کہ حسد کا علاج کیا ہے، حکیم کے پاس نہ جاؤ کہ حسد کا علاج کرے، نہ اس دروازے پہ جاؤ، اور جو کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اہل بیت کے دروازے پہ خلوص نیت سے چلے جاؤ گے تو مولا فرمائیں گے حسد غلط ہے، ایمان کو جلا دیتا ہے، اگر موالی ہے تو مانے گا، علاج بھی ہو جائے، فیس نہیں ہے، پرچی نہیں ہے، پیسے نہیں دینے پڑیں گے، بیماری بھی ختم ہو جائے گی، لیکن مولا کی ماننی پڑے گی، مولا کا صرف ماننا ضروری ہے۔ چہاردہ معصومین کے دروازے پہ چلے جو ساری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، غصہ بھی نہیں رہے گا، اور طمع بھی نہیں رہے گا، حسد بھی نہیں رہے گا، اور بد عملی بھی نہیں رہے گی، جھوٹ بھی نہیں رہے گا، اور کیا ہے جتنا برائیاں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن بغیر پرچی کے وہاں سے وہ حکم آئے گا اگر تو میرا ہے، ہمارا ہے، ہمارے ماننے والا ہے، امام مانتا ہے، معصوم مانتا ہے، یہ ساری برائیاں چھوڑ دے، تو پھر چھوڑنا پڑیں گی۔ تو یہ کیا ہے خود بھی پاک ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمارے ماننے والے اس دنیا میں پاک روحانی امراض ختم ہو جائیں، اور جب جنت میں جائیں تو پاک ہو کر گناہوں سے گناہوں کی معافی کر کے توبہ کر کے 14 کے ماننے والے جنت میں جاتے ہیں۔ یہ معالجے حقیقی ہیں۔ روحانی امراض کا کوئی معالج نہیں ملے گا آپ کو اس دنیا میں، ڈاکٹر نہیں ملیں گے، یہ دنیا دار حکیم نہیں ملے گے، یہ 14 معالج ہیں۔ اللہ نے جب روح بیمار ہو جائے اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ 14 ہستیاں بھیجی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، اوصیاء بھیجے ہیں، 14 ہستیاں بھیجی ہیں، یہ قرآن بھیجے ہیں، دین کے احکام بھیجے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترام یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے حقائق ہیں
جن کا ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ تفقہ فی الدین کا ہمیں حکم ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ دنیا بیکار ہے، دنیا جہنم ہے، دنیا آفت ہے، دنیا میں پھر کوئی، یہ دنیا میں کیا ہے، ضلالت ہے، قبر میں بھی ضلالت ہوگی، قیامت کے دن بھی ہوگی۔ لیکن ہم نے اگر اس دنیا میں رہنا ہے، جنہیں اللہ نے ہادی بنایا ہے، ایک آئین قانون بھیجا ہے، وہ قرآن ہے، اور اس کے وارث حقیقی بھیجے ہیں وہ 14 ہیں، ان کی اطاعت کرتے جاؤ تو پھر جنت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے۔ اس دنیا میں شرط ہے 14 کے احکام جو بتائیں قرآن حدیث، اس پہ ہمیں عمل کرنا لازمی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔